إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اس اللہ احکام الحاکمین کے لیے کہ جس ذات باری تعالیٰ نے جو عظیم عبادتیں دین اسلام میں رکھی ہیں ان میں سے ایک عظیم عبادت صبر ہے۔ انگنت لا تعداد درود و سلام ہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ کہ جنہیں آدم علیہ السلام سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء آئے سب سے زیادہ تکلیفیں پریشانیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سبھی نبیوں سے بڑھ کر صبر کرنے والے صبر کے نبی تھے۔ کروڑوں رحمتیں ہوں صحابہ کرام پر، تابعین اعظام پر، محدثین کرام پر، جنہوں نے ہر دور میں حق کے رستے میں آنے والی تکلیفوں پر صبر کیا۔ پیارے ایمان والے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں آپ پر ہوں۔ میرے اور آپ کے خالق و مالک کا فرمان ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، محبوب صبر کرنے والوں کو آپ خوشخبری دے دیجئے۔ کون ہے صبر کرنے والے؟ الذین اذا اصابتہم مصیبہ، جب انہیں کوئی مصیبت پریشانی آتی ہے قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، تو وہ اپنی زبان سے کہتے ہیں انا للہ، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملکیت اور اللہ کی مخلوق ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو پیدا کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے خالق و مالک اور رب ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو حق پہنچتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے چاہے وہ ہمیں پریشانیوں سے دوچار کریں۔ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، اور ہم نے آخر کار اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہی لوٹ کر جانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ مصیبت، پریشانی، تنگ دستی، کٹھن حالات میں، دل کے دکھ میں، مالی تنگ دستی میں، اپنی پریشانیوں میں جو لوگ اس عظیم ذکر کو کرتے ہیں اولئک علیہم صلوات من ربہم، ایسے لوگوں پر ان کے رب کی طرف سے بڑی خیرات اور برکات نازل ہوتی ہیں، ورحمہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بڑی عظیم رحمت ان لوگوں پر نازل ہوتی ہے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی لوگ
ہدایت یافتہ ہے، ان لوگوں کو حق بات کی سمجھ آ گئی ہے اور یہ حق کے مطابق زندگی گزارنے والے ہیں۔ صبر بھائیو بہت بڑی نعمت ہے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ وَمَن يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللَّهُ، جس انسان پہ کٹھن حالات آ جائیں وہ اپنے آپ کو تھوڑا سا صبر پر مجبور کر لے، زبردستی برداشت کرنے کی کوشش کرے۔ تکلیف بڑی ہے، دکھ پریشانی بہت بڑی ہے، وَمَن يَتَصَبَّرْ، لیکن جو اپنے نفس کو دبا کے صبر کرنے کی کوشش کرتا ہے، یُصَبِّرْهُ اللَّهُ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کو صبر کی توفیق دے دیتے ہیں۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَا عُوتِيَ أَحَدٌ عَطَاءً خَيْرًا وَأَوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ، اس کائنات میں کسی انسان کو صبر سے بڑھ کے خیر والی وسیع بہترین نعمت صبر سے بڑھ کر کسی انسان کو اور نہیں ملی۔ گویا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتلا رہے ہیں کہ انسان کو دنیا میں جتنی بھی نعمتیں ملتی ہیں، ان نعمتوں میں سب سے خیر والی نعمت، ان نعمتوں میں سب سے افضل نعمت، ان نعمتوں میں سب سے بڑی وسعت والی نعمت جو ہے وہ صبر ہے۔ یہ صبر بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر انسان کو اس نعمت کا اندازہ ہو جائے اور انسان کو اس کے اگر اجر و ثواب کا پتہ چل جائے، وَإِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَاب، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ جو لوگ صبر کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ان کا پورا اجر دیں گے بغیر حساب، اور یہ اجر جو ہوگا یہ شمار سے باہر ہوگا۔ اس اجر کی گنتی اور شمار یہ کسی انسان کے علم میں نہیں۔ بہت بڑی عبادت ہے۔ پریشانی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی پریشانی آئی ہے، صبر کر جانا بہت بڑی عبادت ہے، اور یہ عبادت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی عظیم کی ہے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار ہوا، صحابی نے آپ کے جسم اطہر پہ ہاتھ رکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار بڑی شدت کا تھا۔ صحابی نے تڑپ کے کہا اللہ کے نبی آپ کو بخار بہت شدت کا ہے۔ فرمایا جتنا دو آدمیوں کو بخار ہوتا ہے وہ اگر ملا لیا جائے تو مجھ اکیلے کو اتنی شدت کا بخار ہوتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ میں اس پر صبر کرتا ہوں تو مجھے اجر بھی دوہرا ملتا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے، اشد الناس بلاء الانبیاء فالانبیاء ثم الامثل فالامثل، سب سے زیادہ تکلیفیں اور پریشانیاں نبیوں کو آتی ہیں۔ جب حق بات کی جاتی ہے تو اس کے لیے پریشانیاں آتی ہیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ تم اللہ کی توحید کی بات کرو، تم دین کی بات کرو، اور تمہیں پریشانیاں اور مصیبتیں نہ آئے، یہ ہو نہیں سکتا۔ اور جس انسان کی زندگی میں دین کی وجہ سے پریشانی نہیں ہے، اس انسان کو سوچنا چاہیے کہ میرے ایمان میں کمزوری ہے، اس وجہ سے مجھے پریشانیاں نہیں آ رہی، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشد الناس ابتلاء الانبیاء، سب سے زیادہ پریشانیاں وہ نبیوں کو آتی ہیں، ثم الامثل فالامثل، پھر جس قدر انسان نبیوں کے قریب ہوتا ہے اسی قدر انسان کو پریشانیاں زیادہ آتی ہیں۔ اور پھر بڑی ہی خوبصورت زندگی ہوتی ہے انسان کی اگر انسان کو پریشانی پہ صبر کی توفیق مل جائے۔ اس بات کا یہ مطلب نہیں کہ انسان حماقت کرتے ہوئے اپنے اوپر پریشانیوں کو ٹھوک لے
اور زبردستی اپنے آپ کو پریشانیوں میں مبتلا کر دے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ جب انسان اللہ کے دین کے لیے کام کرتا ہے، دین کی سربلندی کے لیے محنت کرتا ہے، تو پھر انسان کو پریشانی آتی ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے، صہیب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عجباً لامر المؤمن، کتنا خوبصورت یہ دین ہے، اے کاش کہ ہم اس دین کو پڑھیں، اس دین کو سمجھیں اور اس دین کو اپنے سینوں میں منقش کر لیں۔ فرمایا عجباً لامر المؤمن، مومن کا معاملہ بڑا ہی تعجب والا معاملہ ہے۔ کیوں؟ فَإِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ لَهُ خَيْرٌ، مومن کی زندگی کا ہر لمحہ، مومن کی زندگی کے سبھی حالات وہ مومن کے لیے خیر اور برکت والے ہوتے ہیں۔ وَلَيْسَ ذَلِكَ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ، کتنی خوبصورت بات ہے۔ فرمایا اور یہ بات، یہ خوبی یہ صرف مومن کے اندر پائی جاتی ہے۔ اس کائنات میں جس انسان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ خوبصورت ہے، بہترین ہے، اعلیٰ ہے، قیمتی ہے، وہ صرف اور صرف اس دنیا میں مومن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے، ان اصابتہ سرا شکر فکان خیرا لہ، اگر نعمت آئے شکر کرتا ہے تو یہ نعمت اس کے لیے بہترین ثابت ہوتی ہے۔ وہ نعمت جو مومن کو ملے اور ایمان والا انسان ہو تو انسان اس کا شکر کرتا ہے تو یہ نعمت انسان کے لیے خیر، برکت اور سعادت بن جاتی ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّا، اگر تنگ دستی آ جائے، پریشانی ہو جائے، کٹھن حالات سے دوچار ہو جائے، دل غمگین ہو، انسان کا کاروبار دب جائے، انسان معاشرے کے اندر بیماریوں میں مبتلا ہو جائے، انسان پریشان ہو جائے، انسان دکھوں میں گر جائے، انسان کے لیے طرح طرح کی مصیبتیں آ جائیں، فَصَبَرَ، تو مومن صبر کرتا ہے، فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، یہ صبر اس کے لیے بہترین ثابت ہوتا ہے۔ تو مومن کی زندگی کا ایک ایک لمحہ جو ہے یہ خیر اور برکت کا باعث ہے۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، لا ایمان لمن لا صبر لہ، جس انسان میں صبر نہیں ہے اس انسان میں ایمان نہیں ہے، کیونکہ ایمان جو ہے وہ صبر کے بغیر اس کا وجود ممکن نہیں ہے۔ انشاءاللہ آئندہ خطبے میں جب صبر کی اقسام بیان کریں گے تو آپ بھائیوں کو سمجھ آئے گی کہ پورے کا پورا دین جو ہے وہ صبر ہے، پورے دین کا جو خلاصہ ہے وہ صبر ہے۔ کہتے ہیں لا ایمان لمن لا صبر لہ، اس انسان کا ایمان نہیں ہے جس انسان میں صبر نہیں ہے۔ اور کہتے ہیں اگر ایمان ہو بھی قلیل ضعیف، صبر کے بغیر ایمان تھوڑا سا کمزور سا ہوتا ہے۔ تھوڑی سی پریشانی آئی، اللہ کے ساتھ شکوے شروع کر دیے، اللہ کی نعمتوں کو بھول گیا اور پریشان ہو کے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دامن کو چھوڑ دیتا ہے۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَاصْبِرُوا، ایمان والو صبر کرو، ان اللہ مع الصابرین، کتنا بڑا اعزاز ہے، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتے ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے، وَاصْبِرُوا، صبر کرو، ان اللہ مع الصابرین، اللہ تبارک و تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اور جس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی ہو جائے تو بھائیو بتلائے اسے کس چیز کی کمی رہ گئی ہے۔ یہی بات ہے کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے گئے، غار کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، دشمن ہاتھ میں تلوار لے کے غار کے دہانے پہ، غار کے منہ کے اوپر کھڑے ہیں۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اگر وہ اپنے پاؤں کی طرف دیکھ لیتے تو ہم کو وہ پکڑ لیتے۔ ان حالات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ان اللہ معنا، ابو بکر پریشان نہ ہو، ان اللہ معنا،
اللہ تبارک و تعالی ہمارے ساتھ ہے، اور جس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی ہو جائے پھر پوری دنیا کھڑی ہو جائے اس کو تکلیف دینے کے لیے، اسے پریشان کرنے کے لیے تو اسے پریشان نہیں کر سکتی۔ وَاصْبِرُوا، صبر کرو، ان اللہ مع الصابرین، یقیناً اللہ تبارک و تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور بھائیو، صبر بہت بڑی عبادت ہے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی انسان کو کوئی نعمت دیں اور پھر وہ نعمت انسان سے چھن جائے۔ اللہ نے زندگی میں ایک بیٹا دیا اور اس بیٹے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھین لیا، تو عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ فرماتے ہیں انسان کو نعمت ملے اور پھر وہ نعمت اس سے چھین لی جائے اور انسان کو اس پر صبر کی توفیق مل جائے، تو کہتے ہیں وہ جو نعمت اسے ملی تھی اس کے مقابلے میں یہ جو صبر کی توفیق ملی ہے یہ اس نعمت سے بہت بڑی ہے۔ صبر کا مقابلہ کوئی چیز نہیں کر سکتی۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، بڑی خوبصورت بات ہے، دل پہ نقش کرنے والی بات ہے۔ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دو ذمہ داریاں دے کر اس کائنات میں بھیجا ہے۔ یعلمہم الکتاب والحکمہ، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو قرآن اور حدیث کی تعلیم دیتے ہیں، بڑی خوبصورت تعلیم ہے۔ یعلمہم الکتاب والحکمہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں کو قرآن اور حدیث کی تعلیم دیتے ہیں۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور پھر اس تعلیم کے نتیجے میں ان کا تزکیہ کرتے ہیں، ان کے اخلاق و کردار میں نکھار پیدا کرتے ہیں۔ تو کہتے ہیں علم جو قرآن و حدیث والا ہے اس کی آخری معراج یقین ہے۔ علم کا آخری یعنی کہ سب سے اوپر والا درجہ وہ یقین ہے، اور کہتے ہیں کہ تزکیے کا، اخلاق کو سنوارنے کا سب سے اعلیٰ درجہ جو ہے وہ صبر ہے۔ علم کی انتہا یقین پہ ہے اور تزکیے کی انتہا صبر پہ ہے، اور کہتے ہیں گمراہی کے دو ہی رستے ہیں، انسان کے دل میں شبہات پیدا ہو جائیں، انسان کو اللہ کی ذات کے بارے میں شبہ ہو جائے، نبی کائنات کے بارے میں شبہ ہو جائے، قرآن مجید کے بارے میں شبہ ہو جائے، صحابہ کرام کے بارے میں شبہ ہو جائے، اس دین کی کسی بھی عبادت کے بارے میں شبہ ہو جائے تو شبہات والے لوگ تباہ و برباد ہو جاتے ہیں، گمراہی ان کا مقدر ہو جاتی ہے۔ اور دوسرا گمراہی کا رستہ شہوت ہے، انسان کو پیسے کی ہوس بن جائے، انسان عورت کے پیچھے لگ جائے، انسان کے دل کے اندر شہوت بیٹھ جائے، تو گمراہی کے یہ دو رستے ہیں۔ اور ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ شبہات کا علاج قرآن و حدیث کے علم میں ہے، اور شہوات کا علاج وہ تزکیے اور صبر کے اندر ہے۔ اور جس انسان میں یہ دونوں چیزیں اکٹھی ہو جائے اسے اللہ کی ذات پر قرآن و حدیث کے علم کے نتیجے میں یقین پیدا ہو جائے اور اس انسان کو تزکیے کی بدولت صبر مل جائے، تو ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کو دین کا امام بنا دیتے ہیں۔ یعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم، اللہ کے نبی انہیں قرآن و حدیث کی تعلیم دیتے ہیں اور ان کا تزکیہ کرتے ہیں، اخلاق کو سنوارتے ہیں۔ یہ صبر بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قارون کے بارے میں ذکر کرتے ہیں، فخرج علی قومہ فی زینتہ، قارون کہ جس کے خزانے بہت ہیں، اس کے خزانوں کی چابیاں اٹھانے کے لیے مردوں کی ایک بڑی طاقت کی ضرورت ہوتی تھی۔ ایک دن قارون جو ہے وہ زیب و زینت کر کے اتنا مالدار آدمی جب ٹھاٹھ باٹھ سے نکلتا ہے تو کیسی ٹھاٹھ باٹھ ہوتی ہوگی، تو کچھ لوگ جو دنیا کی محبت والے تھے انہوں نے کہا
کاش کہ ہمیں بھی ایسا مل جائے جیسا قارون کو ملا ہے۔ انہو لذو حظ عظیم، یہ تو بڑا خوش قسمت ہے۔ وقال الذین اوتوا العلم، اور جنہیں علم وحی جن کے پاس تھا انہوں نے کہا یہ تو تم نے تباہی و بربادی کی بات کر دی، ویلکم، تم برباد ہو جاؤ، ثواب اللہ خیر، اللہ کی طرف سے جو کل قیامت کے دن عبادت کی وجہ سے ثواب ملنے والا ہے وہ قارون کے خزانوں سے بہت بہتر ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وما یلقاها الا الذین صبروا وما یلقاها الا ذو حظ عظیم۔ یہ دنیا اور آخرت کے بارے میں سمجھ جو ہے، یہ دو طرح کے لوگ، قارون کو دیکھ کے رالے ٹپکانے والے، کہنے والے بڑا خوش قسمت ہے، کاش کہ ہمیں بھی اتنی دولت مل جائے، اور اس کے مقابلے میں کہنے والے یہ پیسے تو کچھ نہیں ہیں، اگر اللہ کی رضامندی مل جائے، اگر اللہ کی محبت مل جائے، اگر اللہ کا قرب مل جائے، اللہ مجھ سے راضی ہو جائے تو یہ قارون کے خزانوں سے بہت بہتر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو سمجھ و بصیرت ہے وما یلقاها الا الذین صبروا، یہ صرف صبر والوں کو ہی نصیب ہوتی ہے۔ صبر بہت بڑی چیز ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں، اور پھر دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزمایا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے یقین نے انہیں کیا عطا کیا۔ کہتی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من مسلم تصیبہ المصیبۃ، مسلم شریف کی حدیث ہے، کسی مسلمان پہ کوئی پریشانی آ جائے فیقول کما امر اللہ، پھر وہ ویسے کہے جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اخلف لی فی مصیبتی، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، اللہم اجرنی فی مصیبتی، یا اللہ مجھے میری اس مصیبت میں اجر دینا، یا اللہ دنیا کا تو میرا یہ نقصان ہو گیا لیکن میں نے تیری بات مانتے ہوئے صبر کر لیا ہے، لہٰذا یا اللہ مجھے اس صبر پر اجر دینا، اللہم اجرنی فی مصیبتی، یا اللہ میری مصیبت میں جو میں نے صبر کیا ہے اس کو میرے لیے اجر کا باعث بنا دے، وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِّنْهَا، اور یا اللہ مجھے اس سے بہترین عطا کر دے۔ تو فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی اس کو جو اس سے نعمت چھینی گئی ہے اس سے بہتر نعمت عطا کر دیتے ہیں۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، اللہ کا کرنا، یہ عظیم صحابیہ اپنے خامد ابو سلمہ رضی اللہ عنہ سے بہت پیار کرتی تھی۔ اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ خامد فوت ہو گیا، اور ہم سب سمجھتے ہیں عورت کی اس دنیا میں کل کائنات اس کا خامد ہوتا ہے، اور پھر خامد صحابی رسول ہو، عبادت کرنے والا ہو، نیکی تقوی والا خامد ہو، عالم دین خامد ہو، صحابی رسول خامد ہو، اور دل جان سے محبت کرنے والا خامد ہو۔ تو کہتی ہیں میں نے سوچا ابو سلمہ سے اچھا مجھے خامد کون ملے گا، لیکن چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا، میں نے اپنی زبان سے یہ کلمات ادا کر دیے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا دیا پھر نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی کی، اور پھر بڑے فخر سے یہ حدیث بیان کیا کرتی تھی کہ میرے دل میں بڑی مایوسی تھی، حالات بڑے کٹھن تھے، میری تو کائنات اجڑ گئی تھی، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر یقین کرتے ہوئے، صبر کرتے ہوئے میں نے صبر کی دعا پڑھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت کی دیواروں تک آنے والے انسانوں میں جو اس کائنات میں سب سے افضل انسان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھ کو عطا کر دیے۔ یہ صبر بہت بڑی چیز ہے۔ صبر
یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی انسان کو اگر صبر کی توفیق دے دے تو پھر انسان کی زندگی میں کوئی پریشانی نہیں ہے، کیونکہ صبر وہی انسان کر پاتا ہے جسے اللہ کی ذات پر ایمان اور یقین ہوتا ہے، جو یہ سمجھتا ہے کہ جو مجھ سے اس ذات نے لیا ہے جو میری ماں سے بڑھ کے مجھ سے محبت کرتی ہے۔ یہ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی انسان سے، ماں باپ سے بڑھ کے محبت کرتے ہیں ایمان والے سے۔ تو ماں باپ سے بڑھ کے محبت کرنے والی ذات نے اگر کچھ مجھ سے لیا ہے اور مجھے یہ پریشانی دی ہے تو یقیناً یہ پریشانی میرے لیے بہتر تھی، اور وہ میرے لیے بہتر نعمت نہیں تھی، اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے مجھ سے وہ نعمت لے لی اور اس کے بدلے میں مجھے یہ پریشانی دی تاکہ میں اس پہ صبر کر کے بہت بڑے اجر کا حقدار بن جاؤں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صبر کرنے کی، صبر کو سمجھنے کی، صبر والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے۔ ذرا اندازہ کیجئے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، بیٹی ہے اور انسان کو بیٹی کتنی محبوب ہوتی ہے۔ ایک صحابی جس کو ابو بکر رضی اللہ عنہ خرچہ دیتے تھے، اس نے منافقین کی بات سن کے سیدتنا عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں برا کلمہ کہہ دیا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے خرچہ دینا بند کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے کتنی بڑی صبر کی تلقین کی، کہا کہ ابو بکر اس سے غلطی ہوئی ہے، یقیناً بہت بڑی غلطی ہے، انسان کی بیٹی کی عزت پہ حرف آئے بہت بڑی بات ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا صبر کیا ہے؟ انسان کے اندر وسط ظرفی پیدا کرتا ہے، برداشت پیدا کرتا ہے، دوسروں کو معاف کرنے کا حوصلہ پیدا کرتا ہے۔ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ اتنی بڑی بات جو ہے وہ صبر کرتے ہوئے اس کو معاف کر دی۔ اِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، جو تقوی اختیار کرتا ہے، صبر کرتا ہے، اللہ نیک لوگوں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، جو صبر کرتا ہے، دوسروں کو معاف کر دیتا ہے، یہ آدمی جو ہے یہ بڑے مضبوط حوصلے والا ہے، یہ فولادی حوصلے والا انسان ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ معاملات میں بڑی مضبوطی والی بات ہے کہ انسان صبر کرے اور معاف کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صبر کی توفیق عطا فرما دے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ پیارے ایمان والے بھائیوں، یہ مجھے ایک چٹ دی گئی ہے کہ آج آپ کے اس شہر میں صحابہ کرام کی عظمت کے حوالے سے، صحابہ کے دفاع کے حوالے سے 2 بجے امین پور بازار سے ایک ریلی کا اہتمام کیا گیا ہے۔ بھائیو، صحابہ اس کائنات کے انبیاء کے بعد سب سے عظیم لوگ، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب حق اور باطل کے پہلے مارکے میں گئے بدر میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا تھا، ہم سب جو ہیں وہ صحابہ کے زیر احسان ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کے فرمایا تھا، یا اللہ اگر آج یہ لوگ شہید ہو گئے تو پھر زمین میں تیری کوئی عبادت کرنے والا نہیں ہوگا۔ آج جو مسجدیں آباد ہیں، آج جو دلوں میں نور ایمان ہے، آج جو انسانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت ہے، آج لوگ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل اور اہل سے محبت کرتے ہیں،
اللہ کی قسم اس کا ایک ہی ذریعہ ہے اور وہ یہ صحابہ کرام ہیں۔ اگر صحابہ کرام نہ ہوتے تو آج دنیا میں ایمان نہ ہوتا، آج قرآن نہ ہوتا، آج دین نہ ہوتا، آج اللہ کی توحید نہ ہوتی، آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہ ہوتی۔ ابو زرع رازی رحمہ اللہ، امام بخاری رحمہ اللہ کے ساتھی، اپنے وقت کے بہت بڑے محدث، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ جو خراسان کا علاقہ ہے، اس علاقے میں ان سے بڑا محدث پیدا نہیں ہوا، کہتے ہیں کہ کسی کو اگر تم کسی صحابی کے بارے میں نازیبا کلمات کہتے ہوئے سن لو، فَعْلَمْ أَنَّهُ زِنْدِيقٌ، تو اس انسان کے بارے میں جان لو کہ وہ انسان زندیق ہے۔ کہتے ہیں اللہ کا دین حق ہے، یہ قرآن حق ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت حق ہے، اور یہ قرآن ہم تک کس نے پہنچایا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہم تک کس نے پہنچائی ہیں؟ صحابہ کرام نے۔ اگر صحابہ کرام کی عدالت برقرار نہ رہے اور اگر صحابہ کرام کی ذات مشکوک ہو جائے تو پھر سارا دین مشکوک ہو جاتا ہے۔ اس لیے امام طحاوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، حبہم، صحابہ کی جو محبت ہے، ایمان و احسان، صحابہ کی محبت ایمان ہے۔ جس دل میں صحابہ کی محبت نہیں ہے اس دل میں ایمان نہیں ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری میں حدیث نقل کی ہے، امام مسلم نے بھی سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، حب الانصار ایمان و بغضهم نفاق، انصار سے محبت کرنا ایمان ہے، اور جو انصار سے بغض رکھتا ہے وہ انسان منافق ہے اگر زبان سے کلمہ پڑھتا ہے۔ یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ امام طحاوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، حبہم دین و ایمان و احسان، صحابہ کی جو محبت ہے یہ دین ہے، یہ ایمان ہے، یہ احسان ہے، وبغضہم کفر و نفاق و عصیان، اور صحابہ کے بارے میں بغض رکھنا یہ کفر ہے، یہ نفاق ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے قول کی روشنی میں فرماتے ہیں، حبہم سنہ، صحابہ سے محبت کرنا یہ انسان کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے محبت کرنے کی دلیل ہے۔ جو انسان صحابہ سے محبت کرتا ہے وہ انسان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے۔ وَالدُّعَاءُ لَهُمْ قُرْبًا، اور صحابہ کے لیے دعا کرنا یہ بہت عظیم عبادت ہے۔ وَالْإِقْتِدَاءُ بِهِمْ وَسِيلَةٌ، اور صحابہ کے نقش قدم پر چلنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ تک لے جانے کا ذریعہ ہے۔ وَالْأَخْذُ بِآثَارِهِمْ، اور ان کے اقوال کی روشنی میں اپنی زندگی کو گزارنا یہ فضیلت ہے، یہ انسان کے لیے بہت بڑے مقام و مرتبے کی بات ہے۔ یہ وہ صحابہ ہیں جب بیت رضوان میں اپنی جان اللہ کے رستے میں نشاور کرنے کے لیے صحابہ نے بیعت کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا۔ محبوب، جس نے آپ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے اپنی زندگی کو اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے قربان کرنے کے لیے بیعت کی ہے، اللہ ان سب سے راضی ہے۔ اللہ نے ان کے دل ٹٹول کے دیکھ لیے ہیں، ان کے دلوں میں ایمان کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ فانزل السکینۃ علیہم، اللہ نے ان پہ سکینت ڈال دی ہے، اللہ انہیں جلدی فتح دے گا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے ان کو فتح عطا بھی کی۔ صحابہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے تقوی کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، اور سبقت لے جانے والے مہاجرین و انصار، والذین اتبعوہم باحسان، اور وہ لوگ جو صحابہ کے نقش قدم پر اچھے طریقے سے چلتے ہیں۔ رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہے۔
ورضوا عنہ، اور یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ سے راضی ہیں۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ، اور اللہ نے ان کے لیے جنتیں تیار کی ہیں جن کے نیچے سے نہریں چلتی ہیں، خالدین فیہا ابدا، یہ مہاجرین و انصار صحابہ ان جنتوں میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے معافی تیار کی ہے، اللہ نے ان کے گناہ جو ہیں وہ معاف کر دیے۔ بھائیو، اگر کوئی انسان صحابہ کے بارے میں غلط بات کرے اور انسان اس بات کو سن کے انسان کی غیرت بیدار نہ ہو، انسان کے وجود میں آگ نہ لگے، انسان جو ہے اسے اس انسان سے نفرت نہ ہو، اور صحابہ کی محبت اگر انسان کے دل میں بیدار نہ ہو، انسان گالی سنے اور خاموش ہو جائے اور انسان کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہ آئے، تو بھائیو یہ انسان کے دل میں ایمان کی کمزوری ہے۔ صحابہ کو گالی دی جائے اور انسان خاموش رہ جائے اور انسان کی زندگی میں کوئی تبدیلی پیدا نہ ہو، تو پھر بڑے افسوس کی بات ہے۔ صحابہ ہمارا ایمان ہیں، صحابہ ہماری جان ہیں، صحابہ ہمارا مان ہے، اور اللہ کی قسم اگر اسلام سے صحابہ کو نکال دیا جائے تو اسلام باقی نہیں رہتا۔ میرے اور آپ کا جو اسلام ہے پھر اس کی کوئی حیثیت نہیں رہتی۔ اس لیے بھائیو، اگر آپ کے شہر میں اس ریلی کا اہتمام کیا گیا ہے تو صحابہ کی عظمت کے لیے ہر بھائی کو جانا چاہیے اور اپنی شرکت سے، پرامن انداز سے شرکت سے یہ پیغام دینا چاہیے کہ اس ملک کے اندر صحابہ سے محبت کرنے والے، صحابہ کی محبت کے لیے اپنی جانیں نشاور کر دینے والے لوگ اس ملک میں ابھی زندہ ہیں، ابھی لوگوں کے دلوں میں صحابہ کی محبت وہ باقی ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اس ملک میں صحابہ کرام کے خلاف زبان درازی کر کے وہ صحابہ کی عصمت پہ بد زبانی کر سکتا ہے، تو اسے بھائیو ایک زبردست پیغام جانا چاہیے کہ نہیں، یہ رستہ جو تم اختیار کر رہے ہو یہ خطرناک رستہ ہے، اور یہ رستہ اس ملک کو تباہی و بربادی کی طرف لے جائے گا، لہٰذا اپنی زبانوں کو لگام دیں اور صحابہ کے بارے میں نازیبا کلمات جو استعمال کرے۔ کل جو ہے وہ آپ کے اس جوش بری ریلی سے اس کے دل میں ایک ڈر اور خوف ہو کہ اگر صحابہ کے بارے میں کچھ کہا تو ہماری خیر نہیں ہے۔ بھائیو، صحابہ سے محبت ایمان ہے اور اس محبت کا بھرپور اظہار ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حقیقی معنی میں صحابہ سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وہ کیسا دل ہے، وہ کیسا ضمیر ہے، وہ کیسا ایمان ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو گالی دی جائے اور اس انسان کو اس سے کوئی تکلیف نہ ہو، اس کے وجود میں تبدیلی نہ آئے، اس کی زندگی نہ بدلے۔ بھائیو، وہ کیسا ایمان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحابہ کرام کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ، جیسی خوبصورت زندگی انہوں نے دین اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے قربانیوں میں گزاری ہے، یا اللہ ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ، جو بھائی بیمار ہے اپنی رحمت سے شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما دے۔ یا اللہ، جو بھائی مقروض ہے اپنی رحمت سے قرض ادا فرما دے۔ جو پریشان ہیں یا اللہ اپنی رحمت سے اس کی پریشانی کو دور فرما دے۔ یا اللہ، جس جگہ پر بھی مسلمان مظلوم ہیں، آذربائیجان میں، کشمیر میں، فلسطین میں، یا اللہ دنیا میں جہاں پر بھی مسلمان مظلوم ہیں ان کی مدد فرما دے۔ یا اللہ، ہم کمزور ہیں، یا اللہ ہم کفر کے سامنے دب گئے ہیں، یا اللہ تیرے پاس تو ساری طاقتیں ہیں، یا اللہ تو مسلمانوں کی مدد فرما۔ یا اللہ، اسلام اور مسلمانوں کو تقویت نصیب فرما۔ یا اللہ، اسلام کو مضبوطی اور عزت نصیب فرما۔ یا اللہ، مسلمانوں کو دین حق کی طرف لوٹنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ،
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ صحابہ کرام کے ساتھ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت و رفاقت میں جنت الفردوس میں جانے کی سعادت نصیب فرما۔ یا اللہ دلوں کو نور ایمان سے منور فرما۔ یا اللہ ہمارے دلوں میں محبتیں پیدا فرما، ہمیں آپس میں حقیقی معنی میں بھائی بھائی بننے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ اس ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ پوری دنیا میں جہاں پر بھی مسلمان ممالک ہیں یا اللہ سبھی کی حفاظت فرما، دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرما۔ یا اللہ اسلام کو بول بالا نصیب فرما۔ یا اللہ صبر اور شکر کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔